رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجات عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر ناظم علاقہ محترم محمد ضیاء اللہ صاحب، معاون امراء مقامی سیکرٹری مقامی محترم رفیق احمد صاحب، ضلعی ذمہ دار ناظمہ شعبہ خواتین، ایس آئی او، جی آئی او، آئیٹا، ایچ آر ایس، اے پی سی آر، ادارے ادب اسلامی، تمام اداروں کے ذمہ داران، معزز حاضرین مرد و خواتین، کل ہند مہم فعال کارکن، فعال جماعت، اعلان کے مطابق تو اس مہم کا آج آخری دن ہے، لیکن یہ مہم ایسی ہے جس کا کوئی اختتام نہیں ہے۔ اس مہم کو چلتے رہنا ہے، چلاتے رہنا ہے جب تک کہ نصب العین ہمارا حاصل نہ ہو جائے۔ اس حوالے سے آج کا جو عنوان طے کیا گیا ہے، بنیان مرصوص، تحریکات، تنظیمیں، جماعتیں، گروہیں اگر کامیاب ہونا چاہتی ہیں تو ان کے لیے لازم ہے کہ وہ بنیان مرصوص بن جائیں، یعنی سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ بنیان مرصوص عربی اصطلاح ہے، قرآن کی سورہ صف میں گزشتہ اتوار کے اجتماع میں ان آیات پر درس ہوا ہے۔ تو بنیان مرصوص قرآن کی اصطلاح ہے اور اس کا عربی اردو ترجمہ ہے کہ ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں، یعنی ہمارے درمیان اتنی یکجہتی، اتنی پائیداری، اتنی مضبوطی ہو کہ باہر سے کوئی ہم کو توڑ نہ سکے، ہماری صفوں میں دراڑ نہ ڈال سکے، اور کوئی لالچ ہمیں منزل سے منحرف نہ کر سکے، کوئی خوف ہمیں اس راہ میں جانفشانی دکھانے سے روک نہ سکے۔ یہ ہوتا ہے بنیان مرصوص، یہ ہوتی ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ یعنی ہم جتنے لوگ ہیں یہاں پہ، تحریک سے وابستہ جتنے افراد ہیں، چاہے وہ مرد ہو کہ چاہے وہ خاتون ہو، ہم سب کی فکر ایک ہے، ہم سب کی منزل ایک ہے۔ تو پھر ہمارے درمیان میں کوئی ٹیڑھ نہ ہو، کوئی ہم کو خرید نہ سکے، کوئی ہمیں اپنے منزل سے غافل کرا کر گھر میں بٹھانے پر آمادہ نہ ہو سکے۔ یہ ہے بنیان مرصوص، اسے کہتے ہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ اس
عظیم صفت کے حصول کے لیے دو چیزیں بڑی لازمی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے درمیان کے جو تعلقات ہیں، ہم جتنے لوگ اس تحریک سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارے آپسی تعلقات اتنے مضبوط اور اتنے گہرے ہوں کہ ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ بنیں۔ پھر دوسری چیز اس راہ کی یہ ہے کہ ہمارے نصب العین سے ہمیں اتنی محبت، اتنی الفت ہو کہ بس وہی ہماری حقیقی محبت ہو۔ نصب العین سے حقیقی دلچسپی، سچی محبت اگر ہے تو پھر ہم بنیان مرصوص کہلائیں گے۔ ان دو چیزوں کی تھوڑا وضاحت کے ساتھ، پہلا جو چیز ہے ہمارے باہمی تعلقات، ہم یہاں ایک دوسرے کی خیر خواہی کس طرح سے کریں۔ ایک تو ہم اپنی وابستگی پر نظر دوڑائیں، غور کریں کہ ہم یہاں کس کے لیے جڑے ہیں، کس واسطے جڑے ہیں، یہاں سے ہم کو لینا کیا ہے۔ اس کے سلسلے میں وہ حدیث ہمارے سامنے ہونی چاہیے، من احب للہ وابغض للہ واطاع للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ ہمارا آپس میں ملنا، ہماری دوستی، ہماری دشمنی، ہم کسی کو کچھ دے رہے ہیں، کسی کو کسی کام سے روک رہے ہیں، اس سب کا مطمع نظر اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، یہ اگر ہے تو پھر ہم بنیان مرصوص ہیں۔ پھر ہمارے تعلقات کے سلسلے میں کہ ہم بلا شبہ ہم مختلف خاندانوں سے، مختلف گھرانوں سے، مختلف محلوں سے، مختلف آبادیوں سے ہم یہاں جڑے ہوئے ہیں۔ تو ہمارا تحریک سے پہلے کوئی ہم ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے، تحریک نے ہم کو جوڑا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ تحریک کی نسبت سے ہم یہاں ایک دوسرے کے دوست بنے ہیں، ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہمارے جو تعلقات ہونے چاہیے، اور تعلقات اس نوعیت کے اگر ہوں تو ان کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں۔ حشر کے میدان کی وہ عظیم حدیث جو 7 خوش نصیب لوگوں کے حوالے سے عرش کے سائے میں کون ہوگا، اس میں ایک صفت ان لوگوں کی ہوگی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا کہاں ہیں وہ جو میری عظمت کی خاطر آپس میں محبت کرتے تھے۔ عرش کے دن اللہ فرمائے گا کہاں ہیں وہ جو میری عظمت کی خاطر آپس میں محبت کرتے تھے، آج کے دن میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں گا، اور آج کے دن سوائے میرے سائے کے کوئی سایہ نہیں ہے۔ عرش کے سائے کے علاوہ میدان حشر میں کوئی سایہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان خوش نصیب لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جو صرف اس کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ پھر ایک اور حدیث میں ہے جو میری عظمت کی خاطر محبت کرتے ہیں ان کے لیے آخرت میں نور کے ممبر ہوں گے۔ جو میری عظمت کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں ان کے لیے آخرت میں نور کے ممبر ہوں گے، اور انبیاء و شہداء ان پر رشک کریں گے۔ کیا نعمت ہے، کیا انعامات ہیں اس تحریک سے وابستہ ہونے کے نتیجے میں۔ اللہ کی دین کی اقامت، اس کی سربلندی کی خاطر جڑنے والے مرد و خواتین کے لیے یہ خوشخبری کہ شہداء اور انبیاء رشک کریں گے، یہ مقام و مرتبہ
آپ کو حاصل ہوگا اگر ہم آپس میں یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں۔ خیر خواہی بھی کیسی؟ صحابہ کرام کے واقعات ہمارے سامنے بہت کثیر تعداد میں موجود ہیں کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دست سے قدرت میری جان ہے، کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے ہے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ مومن کے لیے ضروری ہے یہ کہ ہم ایک دوسرے کی خیر خواہی اس طرح سے کریں جس طرح سے اپنی خیر خواہی ہم چاہتے ہیں، اسی طرح کی خیر خواہی اپنے بھائیوں کے لیے ہم کریں۔ پھر اس سلسلے میں صحابہ کرام نے خیر خواہی کی، ایثار کی، قربانیوں کی جو مثالیں چھوڑی ہیں، دنیا آج اس پر رشک کرتی ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا جو کہ بھوکا تھا، اور اتفاق کی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی اس کی داد رسی کے لیے کچھ موجود نہیں تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان اعلان فرمایا، جو شخص اس کو آج رات اپنا مہمان بنائے خدا تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص آج اس رات کو اس کو اپنے مہمان بنائے اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے سنا ہے واقعہ، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں انہیں اپنے گھر لے جاتا ہوں، میں مہمان بناتا ہوں۔ گھر لے گئے۔ گھر لے جانے پر معلوم ہوا کہ گھر میں اتنی ہی غذا ہے کہ ایک دو آدمی کھائیں تو بچے بھی بھوکے رہ جائیں، بچے کھائیں تو بڑے بھوکے رہ جائیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی بیگم سے کہا کہ آپ ایسا کرنا، دسترخوان بچھا دینا اور حکمت سے چراغ کو گل کر دینا۔ ایسے ہی کیا گیا اور اپنے مہمان کو، بچوں کو بھوکا سلا دیے، مہمان کو پیٹ بھر کھلائے، خود بھی بھوکے سو گئے، اور صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جا کر روزات نہیں سنائی، جا کر رپورٹ نہیں دیے کہ میں نے ایسا کیا ہے۔ جب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، خدا تعالیٰ تمہارے اس حسن سلوک سے بہت خوش ہوا، اور سورہ حشر کی وہ آیت بیان فرمائی، اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہو۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 9 ہے۔ تو یہ مثالیں، یہ قربانیاں، یہ ایثار کی مثالیں صحابہ کرام نے چھوڑی۔ ہم بھی کوشش کریں کہ ہمارے درمیان، ہمارے بھائیوں میں، بہنوں میں کسی کی کوئی اس طرح سے، اللہ کرے کہ ایسی مجبوری نہ ہو، لیکن کبھی اتفاق ہو جائے تو یہ اسوہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے ایثار و قربانی کی۔ تو یہ ایثار و قربانی ہے جسے ہمارے درمیان خیر خواہی، ایثار و قربانی ایک دوسرے سے ہماری ہونی چاہیے۔ دوسری جو خوبی ہے وہ ہے عفو و درگزر کی، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی، صبر و تحمل اور بردباری، اور اس میں سب سے عظیم بات یہ کہ غصے کو ضبط کرنا، غصے کو پی جانا،
یہ عفو درگزر کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک غصہ ایمان کو اسی طرح خراب کر ڈالتا ہے جس طرح ایلوا شہد کو خراب کرتا ہے۔ تو غصہ بہت خطرناک چیز ہے۔ تو کہا کہ غصے پر کنٹرول ہو، تبھی تو عفو درگزر کی، ایک دوسرے کو معاف کرنے کی صفت اور خوبی ہمارے اندر پیدا ہوگی۔ بندہ کوئی گھونٹ نہیں پیتا جو اللہ کے نزدیک اس غصے کے گھونٹ سے زیادہ بہتر ہو جو وہ خدا کی خوشنودی کی خاطر پیتا ہے۔ اللہ کی خوشنودی کی خاطر کسی سے عفو درگزر کا معاملہ کرنا، اپنے غصے پر کنٹرول کر لینا، تو اللہ کو یہ بے انتہا پسند ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے اللہ سے سوال کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ بندوں میں کون تیرے نزدیک عزیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ شخص جو انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دے۔ ابھی درس قرآن میں آپ نے سماعت فرمایا کہ کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم آپے سے باہر ہو جاؤ، اور یہاں یہ حکم دیا جا رہا ہے اور اللہ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ انسان کے پاس خوب طاقت ہے، قوت ہے، قدرت ہے، سب کچھ ہے بدلہ لینے کی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ قدرت کے باوجود بھی معاف کرنا، بے بسی میں معاف کرنا تو الگ بات ہے، قدرت رکھنے کے باوجود معاف کرنا، کہا یہ کہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ پھر ہم ایک دوسرے سے ملاقات کو بھی ترجیح دیں، ملاقات کا سلسلہ ہم اور بڑھائیں۔ ابھی اس مہم کے دوران ہمارے ارکان، کارکنان ایک دوسرے سے ملاقاتیں کیے ہیں، ایک دوسرے کے گھر گئے ہیں، مرد و خواتین سبھی گئے ہیں، لیکن یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے، یہ سلسلہ کنٹینیو رہنا چاہیے۔ مسلسل اس کی خوشخبری، اس کے مقام مرتبے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو دیکھنے اور ملاقات کی غرض سے نکلتا ہے تو اس کے پیچھے 70,000 فرشتے ہوتے ہیں۔ کسی مسلمان بھائی بہن کے ملاقات کے لیے، اس کو گھر کے جانے سے ملاقات کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو فرمایا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے 70,000 فرشتے ہوتے ہیں، وہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے رب، یہ صرف تیرے لیے جڑا، اے رب یہ صرف تیرے لیے جڑا، تو اسے جوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما رہے ہیں، اگر تجھ سے ممکن ہو تو اپنے جسم سے ملاقات کرے، واٹس ایپ پہ نہیں۔ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا واٹس ایپ آنے والا ہے، کہا کہ اگر ممکن ہو تجھ سے تو اپنے جسم سے ملاقات کر، جا کر پرسنل ملو۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، مل سکتے ہو تو ایسا ضرور کریں۔ یہ ہے ملاقات، یہ ہے خیر خواہی، یہ ہے ایثار۔ اگر یہ اوصاف ہمارے وابستگان کے اندر پیدا ہوں، اور پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ پیدا ہو جائیں، یہ انتظار نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنے اندر یہ اوصاف حمیدہ کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ بنیں اور ہماری یہ تحریک بنیاد مرصوص بن جائے۔ اب آئیے دوسرا جو حصہ ہے اس کا، پہلا حصہ تو ہماری محبت، خیر خواہی، ہمدردی کا ہے،
دوسرا حصہ جو میں نے کہا بنیان مرصوص کے لیے، وہ ہے نصب العین سے سچی محبت۔ اگر نصب العین سے مجھے سچی محبت ہے تو پھر مجھے کسی سے کوئی گلا شکوہ نہیں۔ کوئی آئے کوئی نہ آئے، کوئی ساتھ دے کوئی ساتھ نہ دے، کوئی تیز چلے کوئی دھیما چلے، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ نظر انداز کر دیا جائے، لیکن میں اپنے اندر میں کسی کا محتاج نہ بنوں، میں کسی کے سہارے چلنے کا عادی نہ بنوں، کیونکہ آخرت میں تو اکیلے جانا ہے، وہاں کوئی کسی کا سہارا نہیں بنے گے، تو وہاں تو اکیلے جانا ہے۔ تو اگر ہماری نصب العین سے اگر سچی محبت ہے تو پھر سارے گلے شکوے سب گھر کے اندر بند، پھر وہ نہ کسی کی تعریف کہ ہم محتاج رہیں گے، نہ کسی سے کوئی اجر کے طالب ہم رہیں گے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی واہ واہ بولیں کوئی شاباش بولیں، کسی کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ ہم کو تو خدا کی رضا چاہیے، خدا کی خوشنودی کی خاطر ہم چل رہے ہیں۔ تو دنیا والے تعریف کریں نہ کریں، گلا کریں شکوے نہ کریں، تو یہ بات ہوگی۔ اور پھر ہمارے اندر یہ بھی اگر سچی محبت ہے تو وہ شعر میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، آگے شعر کی ضرورت نہیں، دوسرے مصرے کی ضرورت نہیں، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، کوئی ساتھ دے کہ نہ دے میں تو چلتا رہوں، یہ ہماری صفت ہو۔ انتظار میں کہ لوگ آتے جائیں کارواں بنے، اس کے انتظار نہ کریں، کیونکہ آخرت میری عزیز ہے، مجھے آخرت کی کامیابی چاہیے۔ تو یہ اگر ہمارا سوچ ہو، یہ اگر ہماری فکر ہے، تو پھر تحریک اسلامی کے وابستگان کے لیے جو آیتیں میں نے آغاز میں پڑھی، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجات عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب ہے۔ یہ بس ہمارے اندر پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ تو اس سلسلے میں صحابہ کرام کی بھی بہت ساری آزمائشیں ہوئی ہیں۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی سائے میں اپنی دھاری دار چادر سر کے نیچے رکھے لیٹے ہوئے تھے۔ تو اب خباب بن ارت کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرکین مکہ کی سختیوں کی شکایت کی اور عرض کیا، حضور کیا اب بھی آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے مدد نہیں مانگتے؟ حضور کیا اب بھی آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے مدد نہیں مانگتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا نہیں کرتے کہ وہ غلبہ ہمیں عطا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے داعیان حق کا یہ حال تھا کہ دعوت اللہ کے جرم میں ایک آدمی کو پکڑ لیا جاتا، دعوت اللہ کے جرم میں ایک آدمی کو پکڑ لیا جاتا
زمین میں اس کے لیے گڑھا کھود کر اس گڑھے میں کھڑا کر دیا جاتا، پھر اس کے سر پر آرا رکھ کر چیرا جاتا اور وہ دو ٹکڑے ہو جاتا، اور کسی کے جسم پر لوہے کی کنگیاں چلا کر گوشت ہڈی سے الگ کر دیا جاتا۔ یہ سزا اسے اس کے دین سے نہ روک سکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سزا اسے اس کے دین سے نہ روک سکی، اللہ کی قسم یہ کام پورا ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ سوار صنع سے حضر موت تک چلا جائے گا، وہ نہ ڈرے گا مگر اللہ سے اور بھیڑیے سے، تاکہ وہ اس کی بکری کو اٹھا کر نہ لے جائے، لیکن تم اجلت چاہتے ہو۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم جو دعا کے لیے درخواست لے کر آئے ہو، تم تو اجلت چاہتے ہو، جلدی چاہتے ہو، لیکن اس راہ میں یہ مراحل تو آنے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے، ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ معاملہ ہونے والا، یہ اہل ایمان کے ساتھ یہ سارے کٹھن راستے سے گزر کر نصب العین تک پہنچنا ہے۔ تو جب ان آزمائشوں کا ہمیں ادراک ہو، شعور ہو، تو پھر ہم کسی کے رکنے والے نہیں ہیں، چاہے سرکولر آئے کہ نہ آئے، چاہے واٹس ایپ پہ میسیج آئے کہ نہ آئے، اقامت دین کی راہ میں تو چلنا ہے، کوئی آئے کہ نہ آئے، اکیلے چلنا ہے۔ یہ کیفیت اگر ہماری ہے تو پھر منزل ہماری سامنے نظر آئے گی۔ پھر اسی طرح سورہ توبہ میں بھی آیت نمبر 24 میں ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ کتنا بھی نقصان ہو جائے،
کتنی بھی تکالیف آئیں، کتنی بھی مشکلات آئیں، کتنے بھی لالچ آئیں، گزشتہ اجتماع میں مثال دی گئی یہاں پہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، دشمنوں نے کہا کہ آپ کی قدر ہم کریں گے، آ جاؤ، تمہارے نبی تمہارے قدردان نہیں ہیں، تمہاری تحریک تمہاری قدردان نہیں ہے، آ جاؤ ہمارے پاس، ہم آپ کی قدردانی کریں گے۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اتنا گر گیا، میں اتنا گر گیا کہ کفر مجھے بلا رہا ہے۔ یہ ہے سوچنے کا معیار، یہ ہے سوچنے کا انداز، یہ ہے تحریک سے محبت کہ وہ تقاضے جنہیں پورا کرنا ہے، جس کے نتیجے میں ہم بنیان مرصوص بن سکتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی راہ میں جتنا میں ڈرایا گیا ہوں، جتنا میں ستایا گیا ہوں، کسی اور کو نہیں ستایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی راہ میں جتنا ڈرایا گیا ہوں، ستایا گیا ہوں، کسی اور کو ستایا نہیں گیا۔ مجھ پر مسلسل 30 دن ایسے بھی گزرے ہیں کہ اس عرصے میں میرے اور بلال کے لیے ایسی خوراک نہ تھی جسے کوئی جاندار کھا سکے، ایسی خوراک نہ تھی جسے جاندار کھا سکے۔ مسلسل 30 دن سوائے اس تھوڑی سی چیز کے جسے بلال نے اپنے بغل میں چھپا رکھی تھی۔ اتنی سختیاں، اتنی مصائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزر کر یہ دین کو ہم تک پہنچایا ہے، اس کی اقامت کی ہے۔ پھر صحابہ کرام جو اصحاب صفہ ہیں، جو رات دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے، دین سیکھتے اور دین کی اقامت کے لیے اپنے آپ کو وہاں وقف کر دیا تھا، مسجد نبوی میں وہ ہمیشہ موجود رہتے صفہ پر۔ ان کے سلسلے میں حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تو اصحاب صفہ بھوک اور کمزوری کی وجہ سے نماز میں گر پڑتے تھے۔ یہ حالت دیکھ کر دیہات سے آئے ہوئے لوگ کہتے کہ ان کو جنون ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر ان کی طرف متوجہ ہوتے اور فرماتے کہ اللہ کے نزدیک تمہارا جو مرتبہ ہے اور اس نے تمہیں جو انعام دینا ہے، اگر تم اسے جان لو تو بھوک اور ناداری کو زیادہ چاہنے لگو۔ حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ میں اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، چاہے بھوک لگے، چاہے پیاس لگے، چاہے جان چلی جائے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ خدا کی رضا، خدا کی نشندی اور خدا کے انعام و اکرام کی آرزو۔ اور ہم تحریک اسلامی کے لوگ اس تحریک سے اسی لیے جڑے ہیں کہ خدا کی رضا ہم کو حاصل ہو، رضا الہی اور فلاح آخرت ہماری دوڑ دھوپ کا حقیقی محرک ہے۔ اس راہ میں جو بھی مسائل مشکلات آئیں اس کو صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ ان کو گوارا کریں، برداشت کریں اور تحریک کی راہ کو کھوٹا نہ کریں، تو انشاءاللہ یہ تحریک پھلے گی، پھولے گی اور ہم میں کا ہر فرد فعال ہوگا۔ سرکولر گزشتہ میں نے سنایا ہے، فعال کارکن سے مراد وہ سو کارڈ کارکن نہیں ہے جو ابھی تک رکن نہیں بنے، ایسا نہیں ہے۔ تحریک سے جڑے ہوئے ہر فرد، چاہے وہ رکن ہو کہ چاہے کارکن ہو، وہ اس کے مخاطب ہیں، چاہے وہ مرد ہو کہ خاتون۔ ہر ایک کے اندر وہ ایکٹیویزم، وہ ڈائنامزم آنا ہے جو اس تحریک کے لیے درکار اور مطلوب ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک اس تحریک سے وابستہ رہنے اور سرگرم رہنے، متحرک رہنے اور اللہ کی راہ میں اپنی جانوں سے اور مالوں سے
دوڑ دھوپ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ.